بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلے ڈینی کی غلط فہمیوں کا رفع کیا جانا ضروری ہے۔ ہم نے ساری باتوں کو ایک دوسرے میں گڈ مڈ کر دیا تو ہم مصالحت کی بجائے محاذ آرائی میں ہی الجھے رہ جائیں گے۔ میں تم سے ویسے بھی تفصیلی بات کرنی چاہتا ہوں۔ ان سب باتوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا، میں نے ویرا کو تمہارے مشورے کے بعد ہی یہاں بلایا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا ہے۔ پنڈی کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی اسے بدترین تشدد اور دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ رویہ میرے لیے ناقابل قبول ہی نہیں بلکہ سراسر ناقابل فہم ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس طرح کون سی خیر سگالی کی فضا پیدا کرنی چاہ رہے ہو۔ میں نے دانستہ ایئرپورٹ پر ویرا کو پیش آنے والے واقعات کا تفصیلی حوالہ نہیں دیا، لیکن البرٹو ویلیسا واقعی اول درجے کا مکار تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا اور اذیت ناک انداز میں بڑبڑایا، مجھے شبہ ہے کہ یہی ہوا ہوگا اور اب تم میری بدترین اندیشوں کی تائید کر رہے ہو۔ وہ خاموش ہو کر ہتھیلیوں میں ہی اپنا سر یوں جھٹکنے لگا جیسے اسے واقعی کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہو۔ جب اس کا سکوت طویل ہو گیا تو سلسلہ کلام جاری رکھنے کے لیے مجھے ہی کو لب کشائی کرنی پڑی۔ میں ساری رات اسی حالت میں نہیں گزار سکتا۔ پہیلیاں بجوانے کی بجائے کھل کر بات کرو کہ تم اپنے کن اندیشوں سے خوفزدہ تھے۔ میں تمہاری کن اندیشوں کی تائید کر رہا ہوں۔ اس نے ہتھیلیوں میں سے اپنا سر اٹھایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں سینتے کا سیلوں پر ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ روہی کے گیسٹ ہاؤس میں پیش آنے والے واقعات کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ اس کے لیے دو ہی امکانی راستے رہ گئے ہیں، وہ دوبارہ تم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرے یا پھر اسلام آباد سے فرار کی راہ اختیار کر لے۔ میں نے اپنے طور پر ان دونوں امکانات کے انسداد کی پیش بندی کی ہوئی تھی۔ ایک طرف تمہاری حفاظت یا نگرانی کی جا رہی تھی، سینتے ادھر کا رخ کرتے ہی میرے آدمیوں کی گرفت میں آ جاتی۔ دوسری طرف میں نے شہر سے نکاسی کے تمام راستوں پر اپنے آدمی مامور کیے ہوئے تھے، جن میں ایئرپورٹ بھی شامل تھا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے ہی اطلاع ملی ہے کہ سینتے کا سیلو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دیکھی گئی تھی۔ میرے دو آدمی اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب وہ دونوں لاپتہ ہیں۔ انہی کے ساتھ سینتے کا بھی کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ تمہیں یہ اطلاع کس نے دی تھی؟ میں نے اپنی طرف سے اس کی معلومات میں کوئی اضافہ کیے بغیر محتاط انداز میں سوال کیا۔ ان کے تیسرے ساتھی نے، اس نے بتایا، ایئرپورٹ پر میرے 3 آدمی مامور تھے۔ اتنی رات گئے سینتے کس پرواز سے فرار ہونے کی تیاری کر رہی تھی؟ اسے کراچی سے لاہور کے راستے آنے والی نائٹ کوچ کے مسافروں کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ سینتے کے دھوکے میں ویرا سے ٹکرا گئے ہوں گے۔ وہ بولا، انہوں نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ سینتے اسلام آباد میں رپوش تھی تو وہ کراچی والی پرواز سے کیسے آ سکتی تھی؟ میں نے زہریلے لہجے میں سوال کیا۔ نچلی سطح کے کارکن بس اور ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، وہ بے چارگی کے ساتھ بولا۔ انہیں ہوائی سفر کے طور طریقوں سے زیادہ واقفیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے تو بس ویرا کو دیکھا ہوگا اور جوش میں آ گئے ہوں گے۔ تم کو ماننا پڑے گا کہ سینتے اور ویرا میں حیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے۔ تم کہانیاں تراشنے میں ید طولہ رکھتے ہو۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، تمہیں اسپیشل ٹاسک فورس کے بجائے ٹیلی ویژن کے لیے کہانیاں لکھنے والوں کی صف میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ کہانی نہیں، یہ میرا اندازہ ہے۔ تم نے ویرا کے ساتھ بدسلوکی کی شکایت کر کے میری آنکھیں کھولی ہیں، ورنہ میں تو اب تک سینتے کا سیلو کی گرفتاری کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کراچی سے آنے والی نائٹ کوچ سے ویرا اسلام آباد پہنچی ہے اور میرے آدمی بلا وجہ ہی ہوا میں ہاتھ پیر چلاتے پھر رہے ہیں۔ ویرا کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی میں میری منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ سب ویرا اور سینتے کی حیرت ناک مشابہت کی وجہ سے ہوا ہے۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک خاموش ہو کر حیرت سے پلکیں جھپکانے لگا اور چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، اگر ویرا یہاں موجود ہے تو میرے آدمی کہاں گئے؟ کہیں نہ کہیں گئے ہی ہوں گے، میں نے بے پروانہ لہجے میں کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ویرا کی آمد کا علم نہیں تھا تو تم اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں کیوں چڑھ آئے؟ تمہیں تو اپنے ٹھکانے پر رک کر اپنے آدمیوں کے پہنچنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ مفرور سینتے کو لے کر آ رہے تھے۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ویرا یہاں موجود ہوگی۔ اس نے نہایت صفائی کے ساتھ جھوٹ بولا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرے آدمی سینتے کی آمد
آمد کی امید پر راجہ دربار ہوٹل کی نگرانی کر رہے تھے، مجھے اطلاع دی گئی کہ تم راجہ دربار ہوٹل سے نکل کر یہاں آئے ہو، تو میں نے ادھر دوڑ لگا دی۔ جب سینتے کو تمہارے آدمی پکڑ ہی چکے تھے، یا کم از کم تم ایسا سمجھ رہے تھے، تو پھر میرے پیچھے یہاں آنے کا کیا جواز تھا؟ یہاں تم کون سا تیر مارنے کی توقع کر رہے تھے؟ میں اس کی بے در پہ کلا بازیوں کو ان کے آخری انجام تک پہنچانے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ کہیں سینتے کا سیلو فلیش مین ہوٹل میں مقیم نہ رہی ہو اور تم کسی ذریعے سے اس کی گرفتاری سے باخبر ہونے کے بعد ادھر آئے ہو تاکہ اس کے کمرے میں موجود بعض اہم اشیاء یا دستاویزات اپنی تحویل میں لے سکو۔ ان امکانات کے سدے باب کے لیے فوری طور پر میرا یہاں پہنچنا ناگزیر تھا۔ اگر سینتے میرے آدمیوں کی گرفت میں آ چکی تھی تو اس کے خلاف میسر ہونے والی شہادتیں بھی میرے قبضے میں آنی چاہیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں وقت ضائع کیے بغیر اس ہوٹل کی طرف دوڑ پڑا۔ آخری نتیجہ یہ ہے کہ تم میری طرف سے بدستور بدگمان ہو۔ میں نے بیم گن کی نال کو جنبش دیتے ہوئے کہا، میں نے ابتدا ہی میں تم کو یقین دانی کرائی تھی کہ میں اپنے اور ویرا کے قریبی مراسم کی وجہ سے سینتے کا سیلو کی سلامتی کا ذمہ دار ضرور تھا، لیکن سینتے کی ملک دشمنی سرگرمیوں کے ثبوت سامنے آ جانے کے بعد میں ان مراسم کی پرواہ کیے بغیر اسے قانون کے حوالے کرنے میں ذرا بھی تردد نہ کرتا، لیکن تم نے میری اس یقین دانی پر اعتبار نہیں کیا، مجھے جھوٹی تسلیاں دے کر میرے خلاف کام کرتے رہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اپنے منصب کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ تمہارا ماضی تمہاری حب الوطنی کا سب سے بڑا گواہ تھا، لیکن حالات کسی اور رخ کی نشاندہی کر رہے تھے۔ سینتے کا سیلو تمہارے ساتھ یہاں آئی تھی، ہماری فائلوں میں وہ گلوریا کلارک کے نام سے موجود ہے اور وہ اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کی صف اول کی کارکن ہے۔ اتنی بڑی مجرمہ کے معاملے میں ذاتی مراسم اور دوستی کی وجہ سے کوئی روح رعایت نہیں کی جا سکتی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، ویرا زہریلے لہجے میں پھنکاری۔ سینتے کا سیلو ایک معصوم اور سادہ لو لڑکی ہے، اس نے زندگی بھر اسرائیلی سیکرٹ سروس تو کجا اسرائیل کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ گلوریا کلارک کا کردار تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق معلوم ہوتا ہے، تم بلا وجہ اس پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ اگر وہ اسی قدر معصوم اور بے گناہ ہے تو کہاں رپوش ہے؟ اسے سامنے آنا چاہیے۔ مجھے تم دونوں سے کوئی پرخاش نہیں۔ سینتے کو تلاش کر کے میرے سامنے لے آؤ تو ساری غلط فہمیاں رفع ہو جائیں گی اور تم مار مار کر اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ الگ کر دو گے۔ ویرا گرائی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے پاس ایسے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں جنہیں وہ کسی حالت میں نہیں جٹلا سکے گی۔ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ تم ہم دونوں سے کوئی پرخاش نہ ہونے کا اعلان کر کے پھر جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ تم مجھ سے شبہ ظاہر کرتے رہے ہو کہ ویرا اور سینتے ملی بھگت کر کے کوئی سازش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس میں کلیدی کردار سینتے کا ہے۔ ویرا اس سے رشتہ داری کی وجہ سے شبے کی زاد میں آتی ہے، لیکن تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ویرا کو لے جانے والے میرے آدمی کہاں ہیں۔ ان کی فکر نہ کرو، انہیں ان کی غلط فہمی کی مناسب سزا مل چکی ہے۔ بے ہوش ہونے والے کو ہوش آئے گا تو وہ خود ہی اپنے ساتھی کی لاش لے کر تمہارے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا۔ لاش؟ وہ اپنی کرسی پر سے اچھل پڑا۔ تو کیا ویرا نے ان میں سے کسی کو قتل کر دیا؟ وہ دو حریف ٹکراتے ہیں تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ ان کو نہ مارتی تو خود ماری جاتی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ ان میں سے ایک ہی مارا گیا، دوسرا صرف زخمی اور بے ہوش ہوا تھا۔ اگر وہ بھی بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے مر گیا تو یہ اس کی سراسر بدقسمتی ہوگی۔ یہ بہت برا ہوا۔ ویرا کے ہاتھوں ایس ٹی ایف کے ایک اہلکار کے قتل کے بعد میں اسے بھی نظر انداز نہیں کر سکوں گا۔ حالات بگڑنے کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہیں مجھ سے کچھ شکوہ ہونا چاہیے۔ حالات اس وقت بگڑیں گے جب تمہیں اس کی اجازت دی جائے گی، میں نے چبھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ویرا کو اپنی مدافعت میں ہر قدم اٹھانے کا پورا حق حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ اس بار وہ اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا اور میں نے فوراً ہی اسے بیم گن کی نال کی زاد میں لے لیا تاکہ وہ غیر ضروری طور پر کسی پھرتی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ پرسکون رہ کر بات کرو، میں نے بیم گن کی نال کی جنبش سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اپنی فورس کے ایک ذمہ دار افسر ہو۔ بسوں اور ریلوں میں سفر کرنے والے نچلے درجے کے ایک کارکن کی موت پر تمہیں اس طرح بھڑکنا زیب نہیں دیتا۔ میں نے وہ الفاظ تحقیر کی نیت سے نہیں کہے تھے۔ اس نے میری بات کاٹ کر احتجاج کیا۔ میں اپنے ہر آدمی کی بہادری کی قدر کرتا ہوں، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ میرے ایک آدمی کو قتل کر کے ویرا نے ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس واقعے کو کس خانے میں ڈالا جائے گا۔ اس ناقابل معافی جرم پر تم شاید میرا نرخرا چیرنے کی کوشش کرو گے۔ ویرا نے احتجاجیہ لہجے میں اسے چڑھانے کی کوشش میں سوال کیا، یا کھلے میدان میں سولی پر لٹکوا دو گے؟
میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو۔ چند ثانیوں کی بوجھل خاموشی کے بعد البرٹو ویلیسا بولا تو اس کی آنکھوں سے حقیقی فکر مندی جھلک رہی تھی۔ ہم تمہارے اوپر والے کسی افسر سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ کس بارے میں؟ پرتے حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ شاید میرا مطالبہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ ویرا کے بارے میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اس کا معاملہ اب تمہارے بس سے باہر نظر آتا ہے۔ وہ میرا فوری خیال تھا۔ اگر صورتحال خود ہی ایک ایسے رخ پر جا رہی تھی تو مجھے اسپیشل ٹاسک فورس کے افسران بالا تک رسائی کے لیے اول خان کی آمد کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اپنے کسی بھی آدمی کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کے معاملے میں واقعی مجبور ہوں، اس نے اپنی فرد شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ تم چاہو تو میں ابھی اور اسی وقت تمہاری ملاقات کا بندوبست کروا سکتا ہوں، لیکن ہمیں یہاں سے اسلام آباد جانا ہوگا۔ ہمیں اسلام آباد جانے میں کوئی عذر نہیں، لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تمہارا دفتر ایسے ممنوعہ علاقے میں واقع ہے جہاں کسی بھی غیر متعلقہ فرد کو کسی قیمت پر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میں اب بھی اپنے اس بیان پر قائم ہوں۔ اس کے لبوں پر پہلی بار خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں اپنے دفتر نہیں لے جا سکتا۔ ہم بیس اسٹیشن جائیں گے جہاں ہمارا بیس کمانڈر ہوتا ہے۔ میں براہ راست اسی تک رسائی رکھتا ہوں۔ یہ سفر صرف ہم تینوں کریں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارے آدمی ہمارے ساتھ ہوں گے اور نہ ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے، تو کیا تم مجھے گن پوائنٹ پر وہاں تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اب میں تم پر اندھا اعتماد نہیں کر سکتا۔ تمہارے اپنے فلسفے کے مطابق ہم تمہیں اپنی حفاظت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا، کم از کم میرا ڈرائیور تو میرے ساتھ ہی جائے گا؟ اس نے پورے امید لہجے میں سوال کیا۔ کوئی حرج نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، ہم محاذ آرائی کے قائل نہیں ہیں، جبکہ تم اس بار ہماری بیخ کنی پر تلے ہوئے ہو۔ کیا پتا کہ تمہارے آدمی راستے میں کوئی شرارت کر بیٹھے۔ چلو۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں انہیں یہاں سے واپس لوٹا دوں گا۔ ہم تینوں ہی اپنے گلاس خالی کر چکے تھے، اس لیے فوراً ہی کمرے سے باہر نکل آئے۔ البرٹو ویلیسا اس وقت تک میرا ذہن پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے باہر آ کر نہ صرف اپنے چاروں ساتھیوں کو واپس روانہ کر دیا بلکہ آخری لمحات پر اس نے اپنے ڈرائیور کو بھی انہی کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے بھی کوئی طرد نہیں کیا۔ وہ دو کے مقابلے میں صرف ایک آدمی پر نگاہ رکھنا ہمارے لیے سہل ہوتا۔ اگر وہ خود ہی ہمارے لیے ایسی سہولت فراہم کر رہا تھا تو یہ خوشی کی بات تھی۔ وہ پانچوں سوزوکی ہائی روف وین سے رخصت ہو گئے تو البرٹو ویلیسا ہمیں لے کر اپنی ہارڈ ٹائپ جیپ کی طرف بڑھ گیا جو تھوڑے فاصلے پر نیم تاریکی میں کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے تم ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، اب اسے کیوں روانہ کر دیا؟ گاڑی کون چلائے گا؟ ویرا اس سے وہ سوال پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ڈرائیونگ جانتا ہوں، اس نے جذبات سے عاری انداز میں کہا۔ کوئٹہ جانے والی پرواز کے لیے میں نے ہی تمہیں ایئرپورٹ تک چھوڑا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ واپسی پر میں تمہارے دیے ہوئے بارودی پھول کا شکار ہو کر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب ڈینی میرے آدمیوں کی موجودگی پسند نہیں کر رہا تو کیوں نہ میں ڈرائیور کو بھی رخصت کر دوں۔ اب میں اکیلا ہی تم دونوں کے ساتھ چلوں گا۔ البرٹو ویلیسا جیپ لے کر روانہ ہوا تو ویرا اس کے برابر والی نشست پر براجمان تھی۔ میں عقبی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ میری پچھلی رات اسلام آباد کے ویران اور ناہموار سٹی پارک میں بھاگتے دوڑتے گزری تھی اور وہ شب بھی بستر سے کمر لگائے بغیر بسر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ مال روڈ سے جیپ مری روڈ پر مڑی تو اس مصروف سڑک پر دور دور تک ٹریفک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس وقت صبح نمودار ہونے والی تھی اور رات بھر کی رہی سہی مصروفیات بھی چند پل کو سستانے کے لیے دم توڑ چکی تھی۔ جیپ تیزی کے ساتھ سیاہ سڑک پر فراٹے برتی رہی۔ ہمارے پیچھے سڑک ویران پڑی ہوئی تھی، یعنی تعاقب نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا البرٹو ویلیسا کا وجدان کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اچانک ہی اپنے آدمیوں کے بارے میں سوال کر بیٹھا، ان دونوں کو تم نے کہاں چھوڑا تھا؟ وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ویرا نے بے پروانہ انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی گاڑی اسی علاقے میں کھڑی ہو۔ دراصل یہ شہر میرے لیے اجنبی ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں نے ان سے کہاں اپنی جان چھڑائی تھی۔ تم ان کے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہو؟ وہ دودھ پیتے بچے نہیں تھے۔ تم لوگوں سے ہی معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے ایک بے ہوش ہے اور دوسرا مردہ۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اب دوسرا بھی قریب المرگ نہ ہو؟ میری بروقت توجہ سے کم از کم دوسرے کی جان تو بچائی جا سکتی ہے۔ تمہارا جذبہ قابل قدر ہے، ویرا بے رحمانہ ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن اس اجنبی شہر کے بارے میں میرا حافظہ ناقص ہے۔ مجھے موجودہ سچویشن کا ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو میں ان ہی میں سے کسی سے جائے واردات کا محل وقوع معلوم کرنے کے بعد اپنی کارروائی کا آغاز کرتی۔ تم میرا
मजाक उड़ा रही हो। इस बार अल्बर्टो को वीरा का तबसरा बरहम कर गया। तुम गलत समझ रहे हो। वीरा जल्दी से बोली। मैं पूरी संजीदगी से बात कर रही थी। बातों ही बातों में मैं इनसे बहुत कुछ पूछ सकती थी। मुझे जेर कर लेने के बाद वो दोनों बहुत मुतमईन और खुशो खरम थे। उनकी इसी बेफिक्री की वजह से मैं इनको जेर करने में कामयाब हो सकी थी। वो इतना नासमझ नहीं था कि वीरा की इस बोधी दलील से बहल जाता। इसने जुबान से कोई तुर्श फिक्रा अदा नहीं किया, लेकिन अपने गुस्से का सारा बोझ जीप के एक्सीलेटर पर डाल दिया और एक झटके के साथ जीप की रफ्तार तेज से तेज तर होती चली गई। फैजाबाद चौक से बाएं तरफ शाहराह इस्लामाबाद भी खाली पड़ी हुई थी। वो सड़क मरी रोड के मुकाबले में ज्यादा कशादा और हमवार थी। अल्बर्टो के तेवर देखते हुए मेरा ख्याल था कि इस मोड़ के बाद वो जीप के इंजन को आखिरी हद तक थ्रोटल दे बैठेगा, लेकिन गैर मतवक्को तौर पर इसने रफ्तार कम कर ली। शायद इसके लाशऊर में भी वफाकी दारुल हुकूमत की ट्रैफिक पुलिस का खौफ जागजी था और वो इनकी किसी बाज पुरस में उलझ कर अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता था। हमने अल्बर्टो वेलिसा का दफ्तर देखा था, ना स्पेशल टास्क फोर्स के बेस स्टेशन से वाकिफ थे, इसलिए हमें इस्लामाबाद में अपनी मंजिल के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जीप 0 पॉइंट का चौराहे वाला सिग्नल अबूर करने के बजाय दाहिनी तरफ शाहराह कश्मीर पर घूम गई। मेरे ज़हन में पुराने वाक़यात सर उबारने लगे। जब मैंने इन ही एतराफ में एक खतरनाक महम सर करने के लिए सुल्तान शाह को भेजा था, जब ख्याबा ने दस्तूर वाला सह रहा भी पीछे रह गया तो मुझे शाह बरी इमाम का मजार और नूरपुर शाह का इलाका याद आने लगा। शायद अल्बर्टो हमें इन ही एतराफ में ले जा रहा था, लेकिन मैंने इस बारे में सख्ती के साथ अपनी जुबान बंद रखने का अहद किया हुआ था। खुजा में सब्जे के साथ ही रावल डैम के पानी की बू भी शामिल हुई थी, क्योंकि हम रावल डैम के शिमाल में वाक़या अकबी गुजरगाह से गुजर रहे थे। सफर तेजी के साथ तय होता रहा। इस जानब नजर आने वाले रास्ते एक एक करके गुजरते रहे। मेरा अंदाजा था कि हम नूरपुर शाह वगैरह जाने वाले रास्ते को छोड़कर मरी जाने वाली राह पर पड़ आए थे। वो रास्ता तंग और बिल्कुल वीरान था। आखिरकार अल्बर्टो ने एक मुकाम पर जीप रोककर 4 व्हील ड्राइवर गियर लगाया और फिर जीप दाहिनी तरफ के कच्चे नाहमवार रास्ते पर उतार दी। दूर तक जाती हुई लैंप्स की रोशनी में साफ नजर आ रहा था कि इस रास्ते पर इक्का दुक्का गाड़ियों की ही आमदोरफ्त रहती थी और इनके टायरों के निशानात ने गैर मस्ता कच्ची जमीन पर एक रास्ता सा बना दिया था। वो कोई आम गुजरगाह नहीं थी। मालूम होता है कि तुम्हारा कमांडर तारीकी और वीराने का दिलदादा है। मौका मुयसर आने पर वीरा इस पर चोट किए बगैर न रह सकी। हम तो उम्र भर भी इस तक नहीं पहुंच सकते थे। इस तक रसाई हासिल करना आम लोगों के बस से बाहर है। शायद डैनी को इस हकीकत का इल्म है। जब ही इसने मुझे इससे मुलाकात करवाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, अल्बर्टो की आवाज मजबूत और पुरएतमाद थी। शायद इसने ड्राइविंग के दौरान अपना खोया हुआ एतमाद बहाल कर लिया था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया। अब हम बहुत जल्द किसी मसालहती मरकज पर पहुँच जाएंगे। मैंने इसे बेफिक्र रखने की नीयत से कहा। हाँ, ये मसालहत अब नागजीर हो चुकी है। इसकी ख्याली आवाज उभरी। दरमियान में पहाड़ियाँ और पथरीले टीले आ जाने की वजह से वो सीधा रास्ता नहीं था। पेचो खम की वजह से जीप की रफ्तार खासी कम थी। आखिरकार वो कच्चा रास्ता 2 ऊंचे टीलों के दरमियान से गुजरता हुआ नजर आया और अल्बर्टो ने जीप रोक ली। इस वीराने में क्यों रुक गए? वीरा की इज़्तिरारी आवाज उभरी। टीलों के दरमियान में रास्ता साफ पड़ा हुआ था। गाड़ी आगे बढ़ाओ। शिनाख्त कराए बगैर हमने अपना सफर जारी रखा तो बेदरेग गोलियां हमारी खोपड़ियों में सुराख कर देंगी। चंद लम्हे सब्र कर लो, सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्बर्टो ने जवाब देने के साथ ही जीप के हेडलैंप्स गुल कर दिए, कैबिन लाइट ऑन कर दी। तकरीबन 1 मिनट तक वही सूरत हाल बरकरार रही और मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज होने लगी। मेरी छठी इस अचानक ही खतरे का ऐलान करने लगी थी, लेकिन मैं इन हालात में किसी खतरे का इदराक करने से कासिर था। इन कार्रवाइयों में तजस्सुस और सनसनी का अंसर तो बड़ी हद तक नुमाया था, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स के बेस स्टेशन जाने में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे अल्बर्टो वेलिसा कैबिन लाइट की रोशनी में कुछ नादीदा मुहाफिजों को हमारी नफरी दिखाना चाह रहा था। 1 मिनट बाद इसने कैबिन लाइट ऑफ की तो मेरे तने हुए असाब नरम पड़ गए। रोशनी की मौजूदगी में न जाने क्यों ये ख्याल आ रहा था कि हम पर किसी भी लम्हे टीलों की तरफ से बेआवाज गोलियों की बाढ़ आ पड़ेगी और हम अहमकों की तरह मारे जाएंगे। फ्लैशमैन जैसे आबाद और बारौनक होटल से रवाना होते हुए मेरे वहमों को गुमान में भी नहीं था कि अल्बर्टो हम लोगों को ऐसे उजाड़ और तारीक वीराने में ले जाएगा। अल्बर्टो ने वक्फे से जीप के हेडलैंप्स 4 बार रोशन करके बंद किए। इसने 5वीं बार हेडलैंप्स जलाए तो एक हैरतनाक मंजर हमारे
तुम्हारा मुंतजर था। दोनों टीलों के दरमियान न जाने कहां से एक कद्दावर बंदर आ मौजूद हुआ था और अपने हाथ में मौजूद डंडी पर लगा हुआ सफेद परचम लहरा लहरा कर हमें आगे जाने का इशारा दे रहा था। जीप के हरकत में आते ही वो बंदर जस्त लगाकर एक टीले की ओट में कहीं गायब हो गया। हैरतनाक, वीरा बुड़बुड़ाई। ये बंदर तो बहुत तरबियत याफ्ता मालूम होता है। यहाँ बंदरों से हैरतनाक काम ही लिए जाते हैं। अंदर जाकर तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। हम अंदर नहीं जाएंगे। वीरा की आवाज यक लख्त सर्द और सफाकाना हो गई। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि जीप यहीं रोक दो वरना गोली मार दूंगी। ये कहते हुए वीरा ने अपने पिस्तौल की नाल अल्बर्टो की खोपड़ी से लगा दी। इस वक्त तक जीप दोनों टीलों के दरमियान से गुजर चुकी थी, मगर क्यों अल्बर्टो ने एहतजाज किया। मैं तुम्हें तुम्हारी ही ख्वाहिश पर यहाँ लाया था। हम STF के बेस स्टेशन जाना चाहते थे, कर्नल जैसी जोन्स के जंगल में नहीं। वीरा किसी शेरनी की तरह गुर्राई। मैं बंदरों को सुधारने के करतब कोलंबिया में खूब देख चुकी हूँ। बंदर दिखाकर तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं अल्बर्टो। मैं जफर हूँ, तुम मुझे किस नाम से पुकार रही हो। इसकी बुखलाई हुई आवाज उभरी। इसी के साथ इसने पूरी कुव्वत से जीप के ब्रेक लगा दिए और जीप के टायर कच्ची जमीन पर खासी दूर तक घिसटते चले गए। वो झटका इतना शदीद था कि वीरा उछलकर विंड शील्ड से जा टकराई। इसका पिस्तौल वाला हाथ भी बहक कर नीचे झुक गया। मजीद सितम ये हुआ कि मैं भी झटके की वजह से अपनी नशिस्त से तकरीबन उड़ता हुआ इस पर जा पड़ा। हम दोनों के संभलने से बेशतरी अल्बर्टो अपनी सिमत का दरवाजा खोलकर अंधेरे में छलांग लगा चुका था। मैंने संभल कर पीछे लौटने की बजाय ड्राइविंग सीट संभाल ली और बेतहाशा अग्निशन से झूलती हुई चाबी तलाश करने की कोशिश की, जो बेसूद साबित हुई। अल्बर्टो इस गैर मतबक्को मोड़ पर भी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए चाबी अपने साथ ले जाना नहीं भूला था। बाहर चंद सेकंड तक किसी के दौड़ते हुए कदमों की वजनी दमक सुनाई देती रही, जो यक बयक ही मौकूफ हो गई। शायद अल्बर्टो ने किसी पहाड़ में पनाह ले ली थी। वीरा की जुबान से कर्नल जैसी जोन्स के चुंगल का जिक्र सुनते ही मेरी खोपड़ी पर अचानक 14 तबक रोशन हो गए थे और अपनी छठी इसकी मुसलसल वारने का सबब भी समझ में आ गया था। तुम दोनों बिला वजह मुझसे बदन हो गए हो। 1-1.5 मिनट के सुकूत के बाद अंधेरे में से अल्बर्टो की आवाज उभरी। ये STF का कैंप ही है। वीरा को नामालूम क्यों कर्नल जैसी जोन्स का ख्याल आ रहा है। मैं जफर ही हूँ। अगर तुम दोनों मुझे साथ लिए बगैर यूं ही भटकते रहे तो इस कैंप के बेरहम मुहाफिज तुम्हें गोलियों से भून कर रख देंगे। ये ना भूलो कि बंदर वाले टीले पार करने के बाद तुम हमारी ममनुआ हदूद में दाखिल हो चुके हो, जहाँ अजनबियों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत ही पाई जाती है। वीरा पर लानत भेजो। मैंने फौरन ही जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे साथ चलने पर अब भी आमादा हूँ। वीरा को कायल भी किया जा सकता है, लेकिन तुम खुद ही हमें छोड़कर भाग निकले हो। वीरा के दिमाग का फतूर गहरा मालूम होता है। तुम खुद सुन चुके हो कि इसने मुझे अल्बर्टो वेलिसा के नाम से पुकारा था। अल्बर्टो कर्नल जैसी जोन्स का करीबी साथी और बदकिस्मती से मेरा हम शक्ल था। वीरा की खोपड़ी में ये बात बैठ चुकी है कि मैं अल्बर्टो वेलिसा हूँ और शायद इसीलिए इसने अपनी कजन को तुम्हारे साथ इस्लामाबाद भेजा था ताकि मुझे घेर सके। तुम बिला वजह पुरानी बातें दिल में लिए बैठे हो। मैंने इसकी बात काट कर हाँक लगाई। वीरा ने मुझसे भी अपने इस शुबे का जिक्र किया था। मुझे तुम्हारे पुराने और मौजूदा फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मिल चुकी है, जो मैंने वीरा से मख्फी रखी है। मुझे तुम्हारे काम और तरीकाकार से शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मुझे तुम्हारे जफर होने में जरा भी शुबा नहीं है। मैंने वीरा के शाने पर हाथ मारना चाहा तो वो सीट की ठोस पुश्तगाह से जा टकराया। मैं बुखलाकर बाएं तरफ मुड़ा। इस सिमत का दरवाजा खुला हुआ था और वीरा की सीट खाली थी। शायद इसकी महमजोई की रग फड़क उठी थी और वो अल्बर्टो दस्त बदस्त मुकाबले का इरादा करके बाहर निकल पड़ी थी। अल्बर्टो मुसल्ला होता तो हमारे लिए एक पल भी जीप में ठहरना खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन हम इसे फ्लैशमैन होटल में ही गैर मुसल्ला कर चुके थे। इसी वजह से मैं वीरा के बारे में भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। वो किसी भी तरह अल्बर्टो को होशियार किए बगैर इसके सर पर पहुंचने में कामयाब हो जाती तो हमारा शिकार दोबारा हाथ आने के को भी इम्कानात मौजूद थे। वीरा को इस तक पहुंचने का मौका फराहम करने के लिए अल्बर्टो वेलिसा को बातों में उलझाए रखना जरूरी था ताकि इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज रहे। इसलिए मैंने चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद ही अपनी तकरीर दोबारा शुरू कर दी। जीप से भागकर तुमने मुझे मायूस किया है। मेरे आखिरी फिक्रे ने इसकी खोपड़ी चटखा दी और मेरी बात काट कर बिनाए हुए अंदाज में बोल पड़ा, तुम भागने की क्या राट लगाई हुई है। वीरा एक पागल और जज्बाती औरत है। वो मेरी खोपड़ी से पिस्तौल की नाल लगाए बैठी थी और किसी भी लम्हे मेरे सर में पिघला हुआ शीशा उतार देती। मैं खुद को इसके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता था, तो अपनी दानिश्त में तुम दोनों को जबरदस्त धोखा देकर बच निकलने में कामयाब हुआ हूँ। खैर अब तुम वापस लौट आओ। वीरा तुम्हें
پریشان نہیں کرے گی۔ میں نے کہا جب تک تم دونوں مسلح ہو یہ ناممکن ہے، میں اب کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کی آواز اور انداز فیصلہ کن تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارے پاس بیم گن کے علاوہ 2 پستول ہیں، ایک میرا اور دوسرا ویرا کا۔ تم یہ تینوں ہتھیار فضا میں میری طرف اچھال دو، میں جب تک ان کے گرنے کی آواز نہیں سن لیتا تمہاری طرف نہیں آؤں گا۔ ہم اتنے قیمتی ہتھیار اس ویرانے میں برباد کر دیں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ فکر نہ کرو، بعد میں ہمیں جیپ کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں انہیں تلاش کر لیں گے، لیکن یہ میری تحویل میں رہیں گے۔ یہ شرط منظور ہے تو بات کرو، ورنہ میں دوسری راہ اختیار کروں گا۔ بیم گن ایک حساس ہتھیار ہے، میں نے اسے بتانا چاہا، زمین پر گرنے سے وہ تباہ ہو جائے گا۔ ویرا کی حماقت کی یہ قیمت تو تمہیں ادا کرنی ہی ہوگی۔ ہتھیار یکے بعد دیگرے پھینکو گے تاکہ 3 الگ الگ واضح آوازیں سنی جا سکیں۔ یہ خیال رکھنا کہ میرے کان آواز کے پانے اور پستول کے گرنے سے پیدا ہونے والے آوازوں میں بخوبی تمیز کر سکتے ہیں۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ مجھے اپنی شرائط میں ذرا بھی نرمی کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اچھا تو ہمیں چند منٹ کی میری بات ادھوری ہی رہ گئی، کیونکہ فضا میں اوہ کی ایک کرا کے ساتھ البرٹو کے نامانوس الفاظ اور فکرے گونج اٹھے تھے۔ شاید ویرا کو دبے قدموں اس کے سر پر پہنچنے کا موقع مل گیا تھا اور البرٹو اس ناگہانی مصیبت پر بے ساختہ اپنی مادری زبان کا سہارا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی جیپ سے چھلانگ لگا دی اور پوری طاقت کے ساتھ اس سمت میں دوڑ لگا دی جدھر سے لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ البرٹو دشمن ملک کی سرزمین پر موجود ایک پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا ہر لمحہ موت کے جبڑوں سے گزرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایسے ہر مشن پر ان کی پہلی غلطی ہی عموماً ان کی آخری غلطی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اجل انہیں اپنی آہنی چنگل میں جکڑ لیتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مشن میں کامیابی کے ساتھ زندہ لوٹے تو اپنی سرزمین پر ہر عزت اور اعزاز کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں۔ ایام امن میں دشمن کی سرزمین پر اپنے فرائض کی انجام دہی میں مارے جائیں تو ان کا وطن انہیں اپنانے کے بجائے ان سے لا تعلقی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی سرد اور بھیانک لا تعلقی کہ انہیں اپنے وطن کی مٹی تک نصیب نہیں ہوتی۔ البرٹو اضطرار کی حالت میں اسپانوی زبان کا سہارا لے بیٹھا تھا، لیکن مصیبت میں گر جانے کے باوجود اسے ہوش آ گیا کہ اپنی مادری زبان سے لا علمی کا ڈرامہ رچا کر ہی وہ ظفر بنا رہنے میں کامیاب تھا۔ اس لیے اس نے فوراً ہی اردو اور انگریزی کی ملی جلی گالیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ویرا کی مسلسل خاموشی اور البرٹو کی نہ رکنے والی آوازوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ویرا اس پر باری پڑ رہی تھی۔ ویرا بظاہر بہت نرم و نازک سی عورت تھی۔ اس کی قامت و جسامت کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا ناممکن تھا کہ وہ مار داڑ میں اپنے سے کہیں توانا مردوں کو بھی زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں اس کے داؤ پیچ کی مثالی برتری کا بارہا مشاہدہ کر چکا تھا۔ اس میں دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ بلا کی بے خوف واقع ہوئی تھی۔ حالات کیسے ہی برے اور خطرناک کیوں نہ ہو، وہ اپنے ذہن میں سما جانے والے جوابی حربوں کو عملی جامہ پہنانے میں پہل کرنے کا موقع کبھی نہیں کھوتی تھی، اور اس وقت بھی اس نے شاید البرٹو کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف اس امر کا تھا کہ ہم 2 ٹیلوں والے درے سے بہت دور نہیں تھے۔ اگر وہاں ایک تربیت یافتہ بندر دیکھا گیا تھا تو اس سے کام لینے والے مسلح آدمیوں کی موجودگی بھی خارج از امکان نہیں تھی۔ البرٹو کی اضطراری آوازیں اور گالیاں ان کو بے آسانی ہم لوگوں کی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ ایک بار البرٹو کو کمک مل جاتی یا طاقت کا توازن ہمارے خلاف ہو جاتا تو ہمارا اس جال سے نکلنا ناممکن ہو جاتا جو البرٹو نے ہمارے لیے بچھایا تھا۔ میں ان آوازوں کے منبع سے تھوڑی ہی دور تھا کہ اچانک میرے کانوں میں ویرا کی گھٹی گھٹی سی چیخ آئی۔ میری ہی طرح اسے بھی دوسروں کے متوجہ ہونے کا اندیشہ لاحق رہا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی بے ساختہ چیخ کو حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے ویرا البرٹو کی کسی جوابی کارروائی کی زد میں آ گئی ہو۔ اس کی وہ چیخ فوراً ہی دبی دبی ناہموار گراہٹوں میں تبدیل ہو گئی، جیسے وہ تشدد سہنے کے کسی مسلسل عمل سے دوچار ہو چکی ہو۔ فضا میں میرے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز پہلے ہی گونج رہی تھی، پھر اچانک ہی اندھیرے میں کسی اور کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے اعصاب پر سنسنی امیز ہیجان طاری ہونے لگا۔ غنیمت یہ تھا کہ بھاگنے والے کے قدموں کی تیز دمک بتدریج دور ہوتی جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ البرٹو میری مداخلت کے امکان سے خوف زدہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلا تھا۔ ویرا کی آوازیں معدوم ہو چکی تھی، مگر میں اپنے پہلے سے قائم کیے ہوئے اندازے کی بنا پر اس کی طرف بڑھتا رہا۔ پھر اچانک ہی مجھے رک جانا پڑا، کیونکہ میرے آگے ایک پتھریلی ڈھلان پھیلی ہوئی تھی اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز بہت دور جا چکی تھی۔ ویرا، میں نے اپنا توازن برقرار
برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے نشیب میں پھیلی ہوئی تاریکی میں نظریں دوڑاتے ہوئے ہولے سے پکارا تاکہ میری آواز زیادہ دور تک نہ پھیل سکے۔ وہیں ٹھہرو، میں اوپر آ رہی ہوں۔ نشیب سے اس کی جلائی ہوئی آواز ابری۔ معلوم ہوتا ہے وہ خبیث مار کھانے کے باوجود بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم جہاں ہو وہیں ٹھہری رہو، اب ہماری جیپ کی طرف لوٹنا خطرناک ثابت ہوگا، ہمیں کسی اور راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں نے اس خطرناک ڈھلان پر اترتے ہوئے کہا۔ وہ ڈھلان بربری مٹی اور ڈھیلے پتھروں پر مشتمل تھی، اس پر اندھیرا متضاد تھا۔ میں بہت سنبھل کر اترنے کے باوجود کئی بار پھسلنے سے بار بچا اور ہر مرتبہ کنکروں اور پتھروں کا بڑا سا ڈھیر نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ یہ غنیمت رہا کہ ویرا اوپر سے ہونے والی اس ناگہانی بچھاڑ سے محفوظ رہی۔ ویرا کے پیر پچھلی رات سے زخمی تھے۔ ویرا نے ان زخموں کو معمولی خراشوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی اور کسی مرہم وغیرہ کے استعمال کے نتیجے میں اس قابل ہو چکی تھی کہ کسی بھی دشواری کے بغیر آسانی کے ساتھ چل پھر رہی تھی۔ کسی بھی جسمانی تکلیف کو خاطر میں نہ لانا اس کا مزاج تھا۔ میرے استفسار پر اس نے جلائے ہوئے انداز میں اس پتھر کو کوسا جو اس کی جوتی کے نیچے سے اچٹ گیا تھا۔ البرٹو نے اس کا توازن بگڑنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے نیچے دھکیل دیا۔ ڈھلان پر لڑکنے کی وجہ سے اس کی کوہنیاں وغیرہ پر خراشیں آئی تھی جو کم از کم اس وقت نقل و حرکت میں مانے نہیں تھی۔ ویرا کو اپنی چوٹوں کے احساس سے زیادہ اس بات پر غصہ تھا کہ اس کی ذرا سی لغزش کی وجہ سے ہاتھ آیا شکار نکل گیا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ مزید چند سیکنڈ کے لیے اپنے قدموں پر جمی رہتی تو البرٹو کو خاک چاٹنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ تربیت یافتہ بندر پر نظر پڑتے ہی تمہیں اچانک کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اس کے ساتھ ایک طرف بڑھتے ہوئے سوال کیا۔ تم اپنی زبان بند رکھتی تو بہت کچھ سامنے آ سکتا تھا۔ اوہ خدا، ویرا حیرت سے بولی۔ تو کیا تمہیں اب بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ ہمیں گھیر کر اپنی کچھار میں لے جا رہا تھا جہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوتا؟ میرا ماتھا تو اسی وقت ٹھنکا تھا جب البرٹو نے اپنے آدمیوں کے ساتھ ڈرائیور کو بھی روانہ کر دیا تھا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ وہ اسپیشل ٹاسک فورس کے حقیقی نمائندوں کو واپس بھیج کر ہمیں اپنے خفیہ اڈے پر لے جانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ میں یہ سوچ کر خاموش رہ گیا تھا کہ وہ شاید ہمیں ضرورت سے زیادہ خوش کرنے کے چکر میں اسے لوٹا رہا ہے، لیکن میرے ذہن سے وہ بوجھ نہیں ہٹ سکا تھا۔ بندر کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں جماکا ہوا اور میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ البرٹو کو بندروں کو سدھانے میں قابل رشک مہارت ہے۔ کولمبیا میں کرنل جیسی جونز کا گروہ منشیات کی نقل و حمل اور خفیہ پیغام رسانی میں بندروں کو بکثرت استعمال کرتا ہے۔ اتنی کھلی ہوئی باتیں سامنے آ جانے کے بعد تمہاری مصالحانہ کوششیں بے سود تھیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں اس کی شخصیت بے نقاب ہو چکی ہے اور سرد جنگ کسی بھی لمحے کھلی محاذ آرائی کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اسی خیال کے تحت میں خاموشی سے اس کی طرف چل دی تھی۔ اس معاملے کو طول دینے کی بجائے اب جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ فنگر پرنٹس والے بات نے اسے متاثر کیا ہوگا۔ ان واقعات کے بعد بھی وہ ایس ٹی ایف سے فرار نہیں ہوگا۔ میرا مقصد اسے اندھیرے میں رکھنا تھا تاکہ ہماری ناکامی کی صورت میں وہ فرار نہ ہو سکے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ تو وقت ہی بتا سکے گا۔ فی الحال تو یہاں سے نکلنے کی فکر کرو۔ وہ پرتشویش انداز میں بڑبڑائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس غیر آباد علاقے کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور یہیں سے اپنا آپریشن چلا رہے ہیں۔ البرٹو نے یہاں میری توقع سے زیادہ ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے ہیں۔ ابھی تک میں نے پوری توجہ اس کی ذات پر مرکوز کی ہوئی تھی، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے یہاں پورا گروہ قائم کیا ہوا ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ اس سے براہ راست تصادم ہونے کے ساتھ ہی اس کا یہ خفیہ ٹھکانہ بھی ہماری نظروں میں آ گیا ہے۔ اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ ٹھکانہ کہاں؟ ابھی تو ہم نے صرف راستہ ہی دیکھا ہے، آگے جا کر یقیناً کوئی عمارت وغیرہ بھی موجود ہوگی، ہم اس کا بھی سراغ لگانا پڑے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔